شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. انشاءاللہ آج بھی ہمارے ساتھ کچھ توحید کی بنیادی سوالات اور جوابات ہیں. تو ہمارے ساتھ سوال نمبر 6 ہے، توحید کی کتنی قسمیں ہیں اور کیا ہیں؟ ہم لوگ جانتے ہیں نہیں جانتے توحید کی 3 مشہور قسمیں جو بار بار ہم لوگ سنتے ہیں، پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہم نے پڑھا ہے، جیسے توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. تو جب بھی ہم توحید ربوبیت کہتے ہیں تو لوگوں کو ذرا عجیب سا لگتا ہے، فوراً اس کی معنی اور مطلب کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، لیکن سمجھنا چاہیے، آسان ہے. تو یہ 3 قسمیں توحید کی ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے، شرک کسے کہتے ہیں؟ ہمیشہ ہم لوگ جو شرک کرتے ہیں ان کو مشرک کہتے ہیں، لوگوں کو ہم لوگ بتاتے ہیں کہ شرک ہے، لیکن شرک کیا ہے اس کے تعلق سے ہم کو بھی معلوم ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اکیلی ہے، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنے کو شرک کہتے ہیں. کہ یہ جو شرک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے، کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے برابر. تو اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور عبادت میں کسی کو شریک کرنے کو، دوسروں کو اگر شریک کیا جاتا ہے تو وہ شرک ہے. مشرک کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتا ہے. جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ہیں، مسجد میں بھی سجدہ کرتے ہیں، درگاہوں پر بھی، قبروں پر بھی سجدہ کرتے ہیں. ان کو آپ کیا نام دیں گے؟ مشرک ہی دیں گے. ہم ان کو مسلمان نام نہیں دیتے ہیں. یہ کلمہ گو مشرک ہیں، کلمہ کہنے والے مشرک ہیں. منہ سے کلمہ کہتے ہیں لیکن ان کے ماتھے آستانوں پر، چبوتروں پر اور درگاہوں پر. تو میں ہماری گلی میں دیکھا تھا، وہاں جھنڈا لگا ہوا ہے اور جھنڈے کا جو کٹا جو بنا ہوا سیمنٹ کا، اسے ایک صاحب بڑی عقیدت کے ساتھ ہرا پینٹ لا کے صبح سے محنت کر کے اسے ہرا پینٹ مار رہے ہیں. تو اس کو نہیں معلوم کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں. تو اس کو بتاتے ہیں تو لڑنے آ جاتا ہے. بولا کہ کم از کم بیٹھ کے سوچو کہ اس جھنڈے کا، اس ہرے رنگ کا اللہ اور اس کی دین سے کیا تعلق ہے، نبی کی لائی ہوئی شریعت سے کیا تعلق ہے. تو شرک کی، توحید کی کتنی قسمیں ہم لوگ پڑھے؟ 3. توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. اسی طرح شرک ہے، شرک کی 2 قسمیں ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر. یہ ساری باتیں ہم لوگ جانتے ہیں، بارہا پڑھ چکے ہیں، لیکن ریپیٹ کرنا، اعادہ کرنا اس لیے ہے تاکہ حدیث جبریل سے پہلے ایک مرتبہ توحید کی بنیادی باتیں ہم جان دیں. تو شرک اکبر کسے کہتے ہیں اور اس کا حکم کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، جیسے قبروں کا طواف کرنا، قبروں پر سجدہ کرنا اور غیر اللہ سے دعا کرنا. دعا اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے. اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی سے استغاثہ کرتا ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں یا غوث المدد، یہ تو شرک ہے، العیاذ باللہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ کہتے ہیں مشکل کشا، مشکل دور کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی مشکل دور کرتا ہے، نہ کوئی نوازتا ہے. غریب نواز کون ہے؟ اللہ ہے. ہاں، تو یہ نواز نہیں
جو لوگ کہتے ہیں کہ عجیب عجیب نام ہیں لوگوں کے، ینجی کیا وہ، ہاں KGN، سبحان اللہ، شارٹ میں لوگوں نے رکھ لیا. کسی نے بریانی کی دکان بھی کھول لی. تو سبحان اللہ، اب پھر دعویٰ بھی ہے کہ ہم پکے مسلمان ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سارے کام جو اللہ تعالیٰ کے ہیں، لوگوں کو، سارے غریبوں کو اگر یہ لوگ نوازتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو سب کو نوازتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، غیر اللہ سے دعا کرنا وغیرہ، یہ شرک اکبر ہے. شرک اکبر سب سے بڑا شرک، اور شرک اکبر کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. دیکھا، اللہ تعالیٰ نے وہ ثواب ان کے حق میں لکھا تھا تو وہ ثواب ان کو مل گیا. جزاہ اللہ خیرہ واحسن الجزا. کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی شریک کرتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے. شرک کی کتنی قسمیں ہم بولے ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. شرک اصغر کسے کہتے ہیں؟ چھوٹا سا شرک. اور اس کا کیا حکم ہے؟ تو جواب انہوں نے دیا، دکھاوے کے لیے عبادت کرنا. کیا کرنا؟ تو آج کے زمانے میں بہت زیادہ ہے، نہیں؟ آج کے زمانے میں شو آف کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ. شاید پہلے زمانے میں اتنا نہیں تھا. پہلے زمانے میں لوگ کر کے بتاتے تھے، آج نہیں کر کے بتاتے ہیں. یہ فرق ہے. دونوں بتاتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں جو بتاتے تھے وہ کر کے بتاتے تھے. آج کیا کرتے ہیں؟ نہ کر کے بتاتے ہیں. تو بہرکیف یہ چھوٹا سا شرک ہے. تو اسی طرح غیر اللہ کی قسم کھانا، یہ بھی چھوٹے شرک میں شامل ہوتا ہے. اور یہ چھوٹا شرک یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس کا کرنے والا اسلام سے باہر نہیں ہوتا. لیکن بڑے شرک کا کرنے والا اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. یہ فرق ہے. تو ہم لوگ پڑھ رہے تھے توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. نہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. شرک کی کتنے قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، چھوٹا سا شرک اور بڑا شرک. اور بڑا شرک کرنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے، چھوٹا شرک کرنے والا اسلام سے تو خارج نہیں ہوتا، یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے. ایک سوال انہوں نے کیا ہے، کیا ہم لوگوں سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ تو لوگ جن کاموں میں مقتدر ہیں، جو کام آدمی کر سکتا ہے، اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مدد مانگ سکتے ہیں. جیسے آپ کبھی اپنا گھر شفٹ کر رہے ہیں تو آپ اپنے دوستوں کو میسیج کریں کہ بھائی میں اپنا گھر شفٹ کر رہا ہوں، تو اگر آپ میرا ساتھ دیں، میں اپنا گھر شفٹ کر رہا ہوں، اگر آپ میرا ساتھ دیں تو بڑی اچھی بات ہے، لوگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی سے ہم کہیں بھیا گرمی زیادہ ہو رہی ہے، ذرا بارش برسا دو نا، تو بولا کہ وہ تو نہیں کر سکتا ہے. کوئی کہے کہ ذرا مجھے بچہ دے دیجئے، میں کئی سالوں سے بچے کے انتظار میں ہوں، تو یہ تو وہ نہیں کر سکتا ہے. تو جو کام وہ لوگ کر سکتے ہیں وہ کام، اسی لیے. لیکن عظیمت یہ ہے کہ کسی سے کچھ نہ مانگا جائے. اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے اگر وہ لوگ اونٹ پر بیٹھے ہوتے، نیچے کوڑا گر جاتا تو کسی سے نہ کہتے کہ بھیا ذرا دے دینا. کیا نہیں کہتے؟ وہ کسی سے نہ کہتے کہ بھیا ذرا دے دینا. ہرگز ان کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ وہ کہیں کہ ذرا ہم کو یہ دے دینا. اوکے؟ تو لوگوں سے ان کاموں میں مدد لے سکتے ہیں جن کی وہ طاقت رکھتے ہیں. جس کی طاقت وہ لوگ نہیں رکھ سکتے اس سے ہم مدد نہیں مانگ سکتے ہیں. تو کہتے ہیں اس کے بعد ایک سوال ہمارے ساتھ ہے، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی غیب جانتا ہے؟ غیب کس کو بولتے ہیں؟ انسین، جو آنکھوں کو نظر نہ آئے. تو خمس لا يعلمهن الا اللہ، 5 باتیں ایسی ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ ذکر کر دیا. تو غیب کا علم
اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، لیکن جتنے درگاہیں ہیں یہ سب غیب ہی پر چلتے ہیں۔ اگر یہ لوگ جتنے جوتشی ہیں ان کا کاروبار غیب ہی پر چلتا ہے، جتنے باطل پرست عامل ہیں، راقی ہیں، یہ سب غیب ہی پر، غیب کے دعوے پر ہی چلتے ہیں۔ وہ آپ کا چہرہ دیکھ کر کہیں گے ہاں آپ کی پیشانی پہ یہ سب شکنیں پڑی ہیں، آپ کی آنکھوں میں لال لال ڈورے نظر آ رہے ہیں، لگتا ہے آپ پر جادو ہو گیا ہے۔ اب آج کے زمانے میں آدمی پہلے سے 1000 باتیں سوچتا ہے، اب سامنے والا اس کانفیڈنس کے ساتھ بولے تو کیا کرے گا؟ اس کے اندر بھی کیا ہوگا؟ ہاں ضرور میرے اندر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ آج کے زمانے میں جادو کرنے کس کو کیا فرصت ہے؟ سب اپنی اپنی پڑی ہے، لیکن ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کا ماحول بناتے ہیں کہ سامنے والا خود بخود اس وہم توہم پرستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ میں یہاں سے اٹھوں گا، چلوں گا، باہر جاؤں گا، کیا کھاؤں گا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، غیب کی باتوں کو جانتے تھے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی غیب کا علم نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیسے بتا دیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا نہیں، کسے؟ وہ شیطان و قریش، جنہوں نے اور ایک مکے کے سردار سے معاہدہ کر لیا کہ میں مدینہ جاؤں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، لیکن میرے ایک کام پینڈنگ ہیں، میرے اوپر بڑا قرضہ ہے، میری بچیوں کی شادیاں بھی ہیں۔ تو مکے کے وہ سردار نے کہا کہ وہ 2 کام میں دیکھ لیتا ہوں، آپ مدینہ جائیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیجئے؟ قتل کر دیجئے۔ اور مدینے میں جنگ بدر ابھی ختم ہوئی تھی، ان کے بیٹے جنگ بدر کے قیدی بن کر مدینے میں تھے، تو وہ سفر کر کے وہاں سے پہنچے، اور یہ جو معاہدہ مکے کے سردار اور ان کے بیچ ہوا تھا، حطیم میں ہوا تھا، رات کی چاندنی میں کعبہ مقدسہ میں حطیم میں ہوا تھا، وہاں دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ یہ سیدھے مدینہ پہنچے۔ مدینہ جب پہنچے مسجد نبوی کے صحن میں، تو پہلی نظر کس کی پڑی؟ حضرت عمر کی پڑی۔ حضرت عمر دیکھتے ہی سمجھ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فراست تھی، وہ دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ اچھی نیت سے نہیں آئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، گردن میں ہاتھ ڈال کے اسے پکڑ لیے، پکڑ کے ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہلے چھوڑو ان کو، پہلے کیا کرو؟ چھوڑو۔ بولے نہیں اللہ کے نبی، اس صحیح نیت سے نہیں آیا۔ بولا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے بولا کہ میرا بیٹا آپ کے پاس ہے، تو میں نے چاہا کہ کیسے بھی منا کے میرے بیٹے کو لے جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر یہ تلوار کیوں لائے ہو؟ یہ تلوار تمہارے گردن میں کیوں لٹک رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ارے تلواروں نے ہمیں کیا فائدہ دیا؟ ہمارے 70 آدمی قید ہو کے آپ کے پاس آ گئے جنگ بدر میں، تلواروں سے ہم کو کیا فائدہ ہو؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ اور انہوں نے جو حطیم میں جو باتیں کہی تھی اس کا کیا بنے گا؟ تو وہ فوراً اس کو یاد کر کے انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی قسم یہ بات میرے اور ان کے بیچ میں ہوئی، اور مکے سے نکل کے میں آیا ہوں اتنی تیزی کے ساتھ، مجھ سے پہلے کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن آپ کو اگر یہ بات معلوم ہے تو آسمان والے رب ہی نے بتائی ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مسلمان ہو گئے، تو مسلمان ہو گئے۔ اور ادھر وہ جو مکے کے سردار تھے وہ حضرت وہ بول رہے تھے کہ جو بھی قافلہ مکے سے آتا، مدینے سے مکہ آتا، بولتا کہ بہت جلد ایک خوشخبری سننے کو ملے گی۔ لیکن جب ان کو معلوم ہوا کہ وہ خود مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ بڑا پریشان بھی ہوا بیچارہ۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتیں کیسے معلوم ہوتی تھی؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ بعض باتیں بتا دیتا تھا۔ اللہ کے نبأنی العلیم الخبیر، مجھے کس نے بتایا ہے؟ علیم اور خبیر نے بتایا ہے،
شہد کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری باتیں بتائی گئی. واقع افک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے گناہ ہیں. تو بعض باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی کو بتا دی جاتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس نہیں نہ ہے. تو ہاں، بعض ہم لوگ چھٹی حص کے طور پر اندازے کے مطابق ہم ایسے ہی پتھر مارتے ہیں. کبھی پتھر کیا ہوتا ہے، لگ جاتا ہے. تو اسے ہم لوگ ہماری زبان میں بولتے ہیں دال کو لینا بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ ارے صحیح کہ نہیں؟ ہاں، کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ دال کو لے لیا انہوں. تو کچھ باتیں ہم بولتے ہیں تو سامنے والا بھی کیا کرتا ہے، وہ حقیقت جو ہے وہ پول کیا کرتا ہے، کھول دیتا ہے. تو اس کے بعد ایک اور چیز جس کے کہا کہ مسلمان کس چیز کے ذریعے فیصلہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے کہ کوئی بھی بات ہو تو ہم قرآن اور حدیث کے ذریعے سے فیصلہ کریں گے. قرآن و حدیث میں جیسے حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا افحکم الجاہلیت یبغون، قرآن و حدیث چھوڑ کر تم دوسرے فیصلے جو چاہتے ہو، یہ تو جاہلیت کا فیصلہ تم چاہتے ہو. کوئی بھی پرابلم آئے، کوئی بھی ایشو آئے، بیٹھ کر قرآن و حدیث کے مطابق ہم لوگ فیصلہ کرنے. اس کے بعد ایک اور سوال ہمارے ساتھ ہے، اولیاء اللہ کسے کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگوں میں بہت سارے اولیاء اللہ ہوں گے. اولیاء ولی کی جمع ہے، پلورل ہے. ولی دوست، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو، دوست. اولیاء اللہ اس کی دو ہی نشانیں قرآن میں اور حدیث میں بتائی گئیں. ولی کی کتنی نشانیاں ہیں؟ دو. الا ان اولیاء اللہ المؤمن التقی، وہ آدمی جو مومن ہو اور متقی ہو، وہ اللہ کا ولی ہے. اللہ کا ولی کون ہے؟ بس سمپل، کیا بھی اس سے بڑے تپسیا کرنے کی ضرورت نہیں، الٹا لٹکنے کی ضرورت نہیں، ننگے پیر چلنے کی ضرورت نہیں. بس کہا کہ آپ صحیح مومن بن جائیں اور متقی بن جائیں. متقی کا مطلب ہے کہ حلال نوالا کھائیں، آنکھوں کی حفاظت کر لیں، زبان کی حفاظت کر لیں، تو آپ اللہ کے ولی ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں. دو ہی باتیں ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. یہ دو باتیں آپ کے اندر ہیں تو آپ اللہ کے ولی ہیں. ولی اللہ شکیب ہیں، ولی اللہ ہیں، ایسا ایک ہم پورے اللہ کے ولی ہیں. بس دو باتیں تو ضرور ہونی چاہیے. دو باتیں کیسی ہونی چاہیے؟ ایمان کی پختگی ہونی چاہیے، تقوی بھی ہونی چاہیے. تقوی بس آسان ہے، آدمی اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے ڈرتے زندگی گزارے کہ کہیں گناہ اس کے دامن کو داغدار نہ کر دے، بس اچھی بات ہے. ایک اور چیز ہمارے پاس ہے کہ توحید سے مسلمانوں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے. توحید سے مسلمانوں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ سمپل بات ہے، توحید سے مسلمانوں کو جنت میں داخلہ ملتا ہے اور جہنم سے نجات ملتی ہے. السلام علیکم، بارک اللہ. سیدھی بات کیا بولے ہیں؟ سیدھی بات بولتے ہیں کہ توحید کا فائدہ اتنا ہے کہ توحید آدمی کو کہاں لے جاتی ہے؟ جنت میں لے جاتی ہے، جہنم سے آدمی بچ جاتا ہے. بنا توحید کے آدمی کتنا بھی رہے. صوفیہ ہیں، ان کی عبادتیں کتنی ہیں، کتنی عبادتیں صوفیہ کرتے ہیں، کتنی ریاضتیں کرتے ہیں، لیکن وہ توحید سے خالی ہیں. ان کی توحید سے خالی ہیں. تو اسی لیے کہتے ہیں. اس کے بعد ایک اور ہمارے پاس ہے کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے. حق العباد علی اللہ عز وجل. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ بندے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کریں. بس ہلکی سی بات ہے. اللہ تعالیٰ یہی بات کل آخرت میں کہیں گے کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ مجھے جہنم سے آپ بچا لیں، میں سارا دنیا کا مال و متاع، سارا خاندان دے دیتا ہوں، حالانکہ وہاں اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ارے بندے، میں نے تو دنیا میں تجھ سے اس سے کم تر چیز مانگی تھی،
میں نے کچھ نہیں مانگا تھا لیکن تو نے نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ ایک اور چیز جس کے بارے میں کہا کہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے کا حکم کیا ہے؟ کیا بولیں گے؟ جتنے 11ویں کے بکرے ہیں ہمارے پاس جو آتے ہیں، تو 11ویں کا بکرا ہے یا بہت سارے جانور ہیں جو درگاہوں پر کٹتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ گرچہ کہ بسم اللہ کہہ کر ذبح کیا جائے اللہ کے نام سے، لیکن جس نیت سے پالا جائے پوسا جائے کہ یہ 11ویں کا بکرا ہے، امام شیخ سبانی کا بکرا ہے، تو کہتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے، اور غیر اللہ کی نظر ماننا بھی جائز نہیں۔ تو نظر مانتے نہیں، کیسے؟ رجب کے کنڈوں کی نظر، اور لوگ نظر و نیاز مانگتے ہیں طرح طرح کی، یہ ساری نیازیں اس کا جواز ہرگز نہیں ہیں۔ اس کے بعد ایک اور جواز، ہم لوگ اس سے پہلے بھی یہ سوال پڑھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ دلیل کیا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، لیکن صوفیہ کیا بولتے ہیں؟ اللہ ہر جگہ ہے، دم دم کیا کی بولتے ہیں کہ ہاں تو اگر ایسا مان لیں کہ ہر جگہ ہے، تو اس ڈیسک میں بھی اللہ ہے، ہاں اس میں اللہ ہے، تو ایسے بہت سارے جانور ہیں جو جائز حلال نہیں ہیں، تو لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا تقدس پامال ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے 7 آسمانوں پر عرش پر مستوی ہے، اور اپنے علم سے ساروں کو گھیرا ہوا ہے۔ یحیطون بہ علما، اللہ تعالیٰ کا علم ہم سب کو گھیرے ہوئے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اقرب من حبل الورید، اللہ تعالیٰ کا علم ایسا ہے کہ کالے پتھر پر کالی چیونٹی بھی اگر چل رہی ہے تو اس کی چلنے کی آواز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہیں، اور علم اور اس کی قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد ایک سوال ہمارے ساتھ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کریں؟ کیسے محبت کریں گے؟ کیسے محبت کریں گے؟ تو اس سلسلے میں عشق کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں عاشق رسول، عشق، یہ الگ زبان ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ الفاظ استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ اللہ اور اس کے رسول سے اتنی محبت آدمی کرے جتنی جان سے زیادہ محبت کرے۔ یہ ہے کہ جان سے زیادہ اگر آدمی محبت کرتا ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن جان سے زیادہ نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نکال لیا۔ جب انہوں نے کہا کہ ہاں آپ سے جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الآن یا عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو اگر جیسے ہم لوگ آج دیکھتے ہیں کہ اگر سارے مسلمان اللہ اور اس کے رسول سے جان سے زیادہ محبت کریں تو نمازوں کے اوقات میں ہمارے مارکیٹ بند ہو جائیں، ہمارے سارے کاروبار بند ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ دے۔ چونکہ اتنی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے، بس چلتا ہے، ہم لوگ نام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز جس کے انہوں نے کہا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نور سے ہوئی؟ کل ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی جنوں کو وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَار خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِن نُور، فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نور سے پیدا کیا کیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مٹی سے پیدا کیا، جیسے سارے انسان مٹی سے پیدا ہوئے، عام انسانوں کی طرح۔ ٹھیک ہے، اس کا کیا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سے پیدا نہیں کیا؟ تو وہ تو سورہ کہف کی آیت ہے،
سورہ کہف کی کیا ہے؟ آیت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں. اللہ تعالیٰ بس اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام لوگوں کا سردار بنایا ہے. سید اولد آدم ولا فخر، میں سارے آدم کے اولاد کا سردار ہوں، اس میں فخر کی بات نہیں. تو انبیاء میں 5 انبیاء اولو العزم ہیں، اور ان 5 میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اچھا، اگر یہ بھی ہے کہ نورانی مخلوق ہم فرشتوں کو دیکھتے نہیں، کیا شعیب دیکھتے ہیں؟ نہیں دکھتے ہیں. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے صحابہ نے دیکھا ہے، تبھی تو وہ صحابی ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو صحابیت کا شرف حاصل کیا گیا جو آپ کے زمانے میں تھے. آج بھی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی دیکھ لیتا ہے، خواب میں بھی آدمی دیکھ سکتا ہے. نہیں، آپ اگر شمائل پڑھے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو شمائل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سینہ بھر رہی ہوتی، آپ کے بال ایسے تھے، چہرے مبارک ایسا تھا، تو شمائل اگر آپ پڑھے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صورت کیسی تھی، تو ضرور یا تو خواب میں خود دکھنے والا کہہ دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یا آپ کسی سے پوچھیں تو لوگ کہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس کے بعد ایک اور چیز وہ کہتے ہیں، آخری نبی کون ہے؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسے کل کے درس میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام ہیں؟ 5 نام ہیں. تو ہم نے کل کے احمد، محمد، کتنے اور 3 نام بولو، احمد، محمد اور ماہن، حاشر، عاقب. 5 نام ہیں. تو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اسی بات کو لے کر سارے قادیانی ہیں یا عجیب طرح کے فتنے رونما کرتے ہیں، اور کئی فتنے ایسے ہیں جو ہم کو معلوم نہیں ہیں، ہم کو معلوم نہیں ہے. بہت فتنے ہیں. اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہم سب کو بچائے رکھے. تو کیا آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ کہا کہ گھر بنایا، دیوار میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھا اور پھر وہ اینٹ پر کر دیا، میں وہ نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اور اس کے بعد حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بڑا اختلافی مسئلہ ہے بریلویوں کا. تو وہ اس کے قائل ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو امہات المؤمنین کا لقب دیا، اور ان کے لیے شادی اسی لیے منع کر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی بقید حیات ہیں. وہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی کیا ہیں؟ زندہ ہیں. جیسے خضر کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابھی بھی گمشدہ لوگوں کو راستہ بتاتے ہیں. کون؟ خضر. وہ بھی ابھی بھی زندہ ہیں. تو ایک مولانا صاحب تھے ہمارے، وہ مکے میں گئے، کہیں مسفلا میں کہیں گم ہو گئے. تو وہ جب آئے، نہیں انتقال ہو گیا ان کا، جب آئے تو بولا میں مکے میں گم گیا تھا، وہ خضر میرا ہاتھ پکڑ کے لا کے میرے ہوٹل تک چھوڑے. بولا اچھا ایسی بات. تو بہرحال سننے کے لیے تو یہ کہانیاں اچھی لگتی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کو زندہ رکھنا ہوتا تو نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتا. أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ سے پہلے ہم نے کسی کو زندہ نہیں رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے کیا ہے؟ چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پا گئے. اس کے بعد ایک اور سوال ہمارے پاس ہے، کیا ہم مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھیں گے؟ یقین ہے، یقین ہے. اسی یقین سے تو ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے. تو اسی یقین اور احتسابی کیفیت ہے جو ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے. کسی کو کوئی تھپڑ لگا دیا، بدلہ دینا پڑے گا. کسی کو کوئی غیبت کر دی، بدلہ دینا پڑے گا. کسی کو کچھ پیسے لے لیے، دینا پڑے گا. یہاں کا رتی وہاں کا ہتی، وہاں اوپر زیادہ دینا پڑے گا. نہیں تو یہ احتساب ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ نے اسی لیے وہ حدیث سنا ہوگا کہ وہ بنی اسرائیل والا وہ آدمی جس نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، میری لاش کو راکھ بنا دینا اور پھر اسے راکھ کو سمندروں میں ہواؤں میں بکھیر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جمع کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اسے زندہ کیا۔ پھر پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ بولا اللہ اسی چیز سے ڈر کر میں نے ایسے کیا کہ پھر مجھے تیرے سامنے زندہ ٹھہرایا جائے گا، میں کیا جواب دوں گا؟ تو اللہ نے اس کی اس کیفیت اور ڈر کی وجہ سے اسے معاف کر دیا۔ تو اللہ کا ڈر یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ جیسے چڈے ایک طرف سے اٹھتے ہیں، جراد منتشر، سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اس کے بعد ایک سوال ہمارے پاس ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ اکبر، تمہارے پاس کیا تو ہے اکرم؟ قیامت کب قائم ہوگی؟ جیسے کل کے درس میں ہم نے پڑھا نشانیاں تو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن کب آئے گی اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس کے بعد ایک سوال ہے کہ کفر کسے کہتے ہیں؟ کفر اسلام اور ایمان کی ضد ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے انکار کرنے کو یہ کفر کہتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ میں اللہ پر ایمان لایا۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود ربوبیت، اس کو وجود ربوبیت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہم کو روزی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ساری عبادت میں اکیلا ہے، الوہیت اللہ کا کوئی ساجدار نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، صفات ہیں، اس پر ایمان رکھنا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان لایا۔ تو ایمان یہ بہت بڑی بڑی کتابیں علماء نے لکھی ہیں۔ اسی طرح اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ ذرا تفصیل سے سن لیں، اس لیے کہ ہم نے شارٹ میں پڑھا ربوبیت، الوہیت۔ ربوبیت کا کیا مطلب ہے؟ تو کہا کہ اللہ ساری کائنات کا خالق ہے، کریٹر، اور تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے، پلانر۔ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کا کیا کرتا ہے؟ پلاننگ کرتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دو چیزیں ہوں گی، کیا ہو گیا؟ کریٹر، پلانر، اللہ تعالیٰ، یہ تو ربوبیت کا ہو گیا۔ الوہیت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا حقیقی معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ الوہیت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانے کا یہ بہت بہت ضروری چیز ہے۔ یہ آپ کو مرتے دم تک ذہن میں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے جو اچھے نام ہیں، صفات حمیدہ ہیں، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پکارا ہے، کہیں رحمان کہا، کہیں رحیم کہا، کبھی جو بھی نام صفات دیے ہیں، یا جس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، انہیں بغیر کسی تحریف اور تعویل کے ماننا۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں ان کو ماننا، لیکن بہت سارے معطلہ ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بالکل ایسا کر کے چھوڑ دیا کہ اگر ان ناموں سے ہم مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کو کان، آنکھ کے سارے لازم آئیں گے، اسی لیے چلو ہم بولتے نہیں کہ اللہ کے یہ نام ہیں، یہ جو غلط ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں پر ایمان لاتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کما یلیق بجلالہ و کمالہ، اور ہم اس کی تعویل نہیں کرتے۔ فرشتے کسے کہتے ہیں؟ کیا ہے فرشتے کسے کہتے ہیں؟ معلوم ہے، پڑھے ہیں، یعنی اس سے پہلے جو 2-3 دن سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، ہم نے اس کہا کہ فرشتوں پر ایمان لانا چاہیے۔ فرشتے ایک غیبی مخلوق ہیں جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا؟ نور سے پیدا کیا۔ یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں لگے رہتے ہیں، ہمیشہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں لگے رہتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یعنی کیا نہیں کرتے ہیں؟ کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔
فرشتے ہیں. اور اسی طرح ہم نے اس سے پہلے بھی کل بھی یہ پڑھا کہ فرشتوں کے تعلق سے جب آپ جانیں گے تو فرشتوں کے نام، فرشتوں کے اوصاف، فرشتوں کے وظائف، اوصاف یعنی فرشتے کیسے ہیں، جبریل امین کی 600 پر ہیں، فرشتوں کے کام کیا کیا ہیں. تو کہا کہ جبریل علیہ السلام کا کام یہ ہے کہ اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچائے، وحی لے کر آئیں. میکائیل علیہ السلام بارش برسانے کا کام ان کا ہے. اسرافیل علیہ السلام یہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے، یہ کام ان کا ہے. ملک الموت یہ کیا کریں گے، جان نکالیں گے. اتنا تو کم از کم فرشتوں کے تعلق سے معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب آپ کو معلوم ہو گیا. فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہوتا ہے، فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا. فرشتے ہیں، موجود ہیں. فرشتے میرے سارے باتوں کو جانتے ہیں، نامہ اعمال میں وہ سارے لکھتے ہیں. فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا، فرشتوں کے ناموں پر ایمان لانا، فرشتوں کے جو صفات ہیں، جو طاقت فرشتوں کی ہے اس پر ایمان لانا، اور ان کے اعمال اور وظائف جو بھی کام ہیں اس پر آپ ایمان لانا. جیسے ہم نے پڑھا کہ وہی جبریل علیہ السلام لاتے ہیں، سور اسرافیل علیہ السلام پھونکتے ہیں، یہ سارے کاموں پر آپ کا یقین ہو. اس کے بعد ایک اور چیز انہوں نے یہاں بیان کیا ہے کہ فرشتوں کی بعض صفات کیا ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں. جیسے دحیہ کلبی کی شکل میں جبریل امین آیا کرتے تھے. وہ بعض انسانی عادتوں سے پاک ہیں. مطلب فرشتے کھانا نہیں کھاتے. کیسا معلوم ہوا کھانا نہیں کھاتے؟ ہاں، ابراہیم علیہ السلام نے بھنا ہوا پچھڑا گھی میں تل کے لا کے رکھے تو فرشتے کیا بولے؟ فرشتے کھائے نہیں، بولا کہ ہم لوگ نہیں کھاتے ہیں. تو ان کو تھوڑا طبیعت یہ ہوئی، لیکن بعد میں معلوم فرشتے یہ ساری چیزیں کھاتے نہیں، کھانا پینا نہیں ہوتا ہے. تو بس یہاں تک اس کو ختم کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے علم و فضل میں برکت دے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو زندگیوں میں زندگی کی خوشیاں عنایت فرمائے، اچھا مستقبل عنایت فرمائے. آپ تمام کی روزی روٹی میں، صحت میں اللہ تعالیٰ برکت دے، صحت اور تندرستی عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.